لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا درس ہمارا اس ویڈیو میں بہار شریعت کا صفحہ نمبر 90 سے لے کر کے 120 تک انشاءاللہ تعالی عقائد کا جو بیان ہمارا شروع ہے اسی میں آگے کنٹینیو ہوگا۔ ملائکہ کا بیان۔ فرشتے اجسام نوری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ عقیدہ نمبر 1، وہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصدن نہ سہون نہ خطأن۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے صغائر یعنی چھوٹے اور کبائر یعنی بڑے گناہوں سے پاک ہے۔ یہاں پہ جو قصدن اور سہون بتایا نا، تو قصدن یعنی جان بوجھ کر کے، سہون یعنی بھول کر کے، خطأن یعنی غلطی سے، یہ تمام چیزیں سے جو ہے فرشتے پاک ہے علیہم السلام۔ عقیدہ نمبر 2، ان کو مختلف خدمت سپرد ہے۔ بعض کے ذمے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت میں وحی لانا، کسی کے متعلق پانی برسانا، کسی کے متعلق ہوا چلانا، کسی کے متعلق روزی پہنچانا، کسی کے ذمے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا، کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا، کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا، کسی کے متعلق ذاکرین کا مجمع تلاش کرنا۔ ذاکرین سے مراد ذکر کرنے والے، جو محفل میلاد ہوتی ہو یا محفل کوئی ذکر کی محفل ہوتی ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہو، تو ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا۔ کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال لکھنا، بہتوں کا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق سرکار اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مسلمانوں کے صلاۃ و سلام پہنچانا، بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا، کسی کے ذمے قبضہ روح کرنا، بعضوں کے ذمے عذاب کرنا، کسی کے متعلق سور پھونکنا، اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ نمبر 3، فرشتے نہ مرد ہے نہ عورت، ٹھیک ہے، فرشتے مرد نہیں ہوتے، عورت نہیں ہوتے، یہ اجسام نوری ہے، نورانی جسم سے ان کا جسم ہوتا ہے، یہ نورانی مخلوق ہے۔ عقیدہ نمبر 4، قدیم ماننا، یعنی کہ یہ ماننا کہ یہ ہمیشہ سے تھے، ایسا ان کو تصور کرنا یا ان کو خالق جاننا، یہ کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 5، ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا اور اس کے بتائے سے اس کا رسول بہت مشہور ہے، جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام، اور یہ سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ نمبر 6، کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا مبغوض یعنی جس سے بغض وغیرہ ان کے دل میں ہو، تو جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا مبغوض کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ملک الموت یا عزرائیل آ گیا، یہ قریب بکلمہ کفر ہے، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں اندیشہ ہے، کفر ہے، کیونکہ یہاں پہ فرشتوں کی جو ہے توہین ہو رہی ہے نا، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے الفاظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جن سے فرشتوں کی گستاخی ہوتی ہو، ادنا سے بھی، چھوٹی سی بھی گستاخی ہوتی ہو، ٹھیک ہے۔ عقیدہ نمبر 7، فرشتوں کے وجود کا انکار، یعنی یہ کہنا کہ وہ ہوتے ہی نہیں، معاذ اللہ۔ فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، یعنی ہم لوگ نیک کام کرتے ہیں نا، تو کسی نے کہا کہ اس کو فرشتہ کہے، ایسا نہیں ہے، فرشتہ اپنے آپ میں ایک الگ مخلوق ہے، نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں، ٹھیک ہے، ایسا کہنا کفر ہے۔ یہ تھا فرشتوں کے متعلق ہمارا عقائد۔ اب ہم دیکھیں گے جنات، تو جنات کا بیان۔ عقیدہ نمبر 1، یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے، ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہے، یعنی بڑے لائف سپین ان کی بہت بڑی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے،
ان کے شریروں کو شیطان کہا جاتا ہے، یعنی ان میں جو بدماش اور کیٹیگری کے جو جنات ہوتے ہیں نا، ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ سب انسان کی طرح ذی عقل یعنی عقل رکھتے ہیں، اور ارواح اور اجسام والے ہیں، یعنی ان میں بھی روح ہوتی ہے اور ان کا بھی ایک جسم ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں توالد اور تناسل ہوتا ہے، یعنی ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کی نسلیں چلتی ہے، سب چیز ہوتی ہے، کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں، جیسے ہمارا ہوتا ہے نا انسانوں کا، ویسے ہی ان کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2، ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر ان کے کفار انسان کے بنسبت بہت زیادہ ہے، اور ان میں کے مسلمان نیک بھی ہے اور فاسق بھی، سنی بھی ہے، بد مذہب بھی، اور ان میں فاسقوں کی تعداد بنسبت انسان کے زیادہ ہے۔ عقیدہ نمبر 3، ان کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام، یعنی یہ کہنا کہ اس نے کوئی، جیسے فار ایگزامپل زید نے کوئی غلط کام کیا تو آپ نے کہا کہ اس برے کام کرنے کی قوت کو جن کہا جاتا ہے، یہ چیز تو ان کے وجود کا انکار، یا تو یہ کہنا کہ جن ہوتے ہی نہیں، یا پھر بدی یعنی برا کام کرنے کی قوت کا نام جن ہے یا شیطان، یہ رکھنا کفر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا جناتوں کے حوالے سے عقائد۔ اب عالم برزخ کا بیان۔ ہم پڑھ رہے تھے بہار شریعت، اور جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے عالم برزخ کا بیان۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم یعنی ایک اور دنیا ہے، ایک اور رلم ہے، رلم اس کو کہیں گے انگلش میں، ایک اور رلم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسان اور جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف، یعنی جو جیسے عمل کرے گا اس کو ویسا صلہ وہاں پر ملے گا۔ عقیدہ نمبر 1، ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کی داہنے بائیں جہاں تک کہ نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں، یعنی مرنے والے کو آگے پیچھے سب جگہ جو ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافروں کے آس پاس عذاب کے فرشتے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت یعنی اسلام کی حقیقت جو ہے آفتاب سے زیادہ روشن یعنی سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ اب یہ سب دیکھ کر کے ایمان لائے گا تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ ایمان لانا تھا غیب پر۔ تو خوش نصیب ہے میں اور آپ اور جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں کہ انہوں نے غیب پر ایمان لایا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئی، یعنی اب مرنے کے ٹائم تو سب دیکھ لیا تو اب کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدہ نمبر 2، مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی، یعنی مرنے کے بعد بھی بدن کو اگر کوئی تکلیف پہنچائی جائے تو روح کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا، روح کو پتہ ہوگا یہ چیز اور اس پر بھی اثر ہوگا اس کا، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہے، مگر راحت اور لذت روح کو پہنچتی ہے، یعنی ہم یہ ساری چیزیں جب ہم کو ملتی ہے، ہماری خواہشات جب پوری ہوتی ہے تو حقیقت میں ہماری روح کو سکون ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم کو فزیکلی بھی سکون محسوس ہوتا ہے، اگر راحت اور لذت روح کو پہنچتی ہے، اور کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت اور اذیت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت اور علم کا الگ اسباب ہے جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ عین ہی یہی سب حالتیں برزخ میں بھی ہیں، یعنی جیسے دنیا میں ہم کو یہ ساری چیزیں محسوس ہوتی ہے، سب ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی یہ ساری چیزیں محسوس ہوگی، جسم پر جو گزرے گا روح اس کو محسوس کرے گی۔ عقیدہ نمبر 3،
مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مراتب یعنی مرتبے کے حساب سے مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں یعنی زمزم شریف کے کنویں میں، بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان، بعض کے پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیان میں، مگر کہیں بھی ہو اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اس کو دیکھتی پہچانتی، اس کے بات سنتی ہے، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ قبر کے پاس اگر روح ہوگی تو ہی سنے گی، کہیں اور ہوگی تو نہیں سنے گی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں یعنی کہ پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہے، عالم بالا سے مل جاتی ہے اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہے جیسا یہی پہ حاضر ہو، جیسے کہ وہ یہی پہ حاضر ہو۔ حدیث شریف میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے، سبحان اللہ۔ شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں روح را قرب و بعد مکانی یکساں است۔ حاشیے میں اس کا مطلب دیا ہے کہ روح کو پاس اور نزدیک کر کے کچھ نہیں ہوتا، وہ جہاں چاہے کہیں بھی رہے اس کے لیے سب ایک جیسا ہے، یعنی نزدیک اور دور اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے، پلک جھپکتے وہ یہاں سے امریکہ چلے جائے اور امریکہ سے یہاں آ جائے، اس کے لیے قریب اور دور کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کافروں کی خبیث روح ہے، بعض کی ان کی مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہے، بعض کی چاہے برہوت میں، یہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتی پہچانتی بات سنتی ہے، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہوتی ہے۔ عقیدہ نمبر 4، یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگمن کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو عقیدہ کافی پلیگ کی طرح لوگوں میں پھیلا ہوا ہے کہ اس کے اندر حاضری آ رہی ہے، اس کے اندر فلاں صاحب آ گئے، اس کے اندر فلاں صاحب آ گئے، یہ سب جو فتنے ہمارے لوگوں میں پھیل رہے ہیں نا، یہ بہت اچھا مسئلہ عقیدہ صاحب بہار شریعت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ خیال کہ وہ روح کسی کے دوسرے بدن میں چلی جائے، یعنی ایک روح دوسرے بدن میں چلی جائے، اس کو آواگمن کہتے ہیں، یہ چیز محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ نمبر 5، موت کے معنی، موت کا مطلب یہ ہے کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو۔ جو روح کو فنا مانے یعنی جو یہ سمجھے کہ روح فنا ہو سکتی ہے، یعنی روح کو موت آ سکتی ہے، بد مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ روح کو موت نہیں آ سکتی، جسم سے روح کا جدا ہونا اس کو موت کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 6، مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام جن اور انسان کے سوا اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہے، اللہ اکبر۔ عقیدہ نمبر 7، جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسا ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ عقیدہ نمبر 8، جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے، اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان فرشتوں کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہے، ان کے بدن کا رنگ سیاہ یعنی ڈارک، ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر یعنی اتنی بڑی ہوتی ہے، اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہوتی ہے، اور ان کے محیب بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے وہ زمین چیرتے ہوئے آئیں گے،
ان میں ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردہ کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کرختی آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، مر رب کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یہ تیسرا سوال۔ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتے رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ یہ خواص کے لیے ہے، عموماً یہ چیز خواص کے لیے ہے، اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالی چاہے، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے، یعنی ہر کسی کو اپنے مرتبے کے حساب سے اس کی قبر میں وسعت یعنی سپیس اس کو ملے گی۔ بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہے، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عصات یعنی عاصی کی جمع، عاصی یعنی گناہ گار۔ عصات میں بعض پر عذاب بھی ہوگا، ان کے معصیت ان کی گناہوں کے لائق، پھر اس کے پیران اعظام یا مذہب کے امام یا اور اولیاء کرام کی شفاعت یا محض رحمت سے جب وہ چاہیں گے نجات پائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں، اور تمام امت مسلمہ کے لیے آپ دعا گو رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول و منظور عطا فرمائے۔ ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا، سوال نکیرین اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی لپیٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئیں گی، اور معاً بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اور اس سے کہا جائے گا اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمہ اس کو عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا، یعنی اس کا الٹا اپوزٹ ہوگا۔ پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو، ٹھنڈی راحت اور نعمت کی جھلک دیکھے گا، اور معاً بند کر دیں گے، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھو دی اور کیسی آفت پا لی۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔
کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقلوا، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرزہ ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچاتے رہیں گے، اور نیکیوں کا اور نیک لوگ یعنی نیکوں کے اعمال حسنہ اچھے اعمال مقبول اور محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے یعنی راحت پہنچائیں گے۔ عقیدہ نمبر 9، عذاب قبر حق ہے اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے، اور دونوں جسم اور روح دونوں پر ہے، جیسا کہ اوپر گزرا۔ جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ وہ مرید عذاب اور ثواب ہے، یعنی اسی کے اوپر عذاب اور ثواب دونوں واری ہوں گے، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائیں گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہے جو ریڑھ کی ہڈی میں ہے، جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، کہ نہ کسی خوردبین یعنی کوئی مائکروسکوپ سے بھی خوردبین سے نظر آ سکے، نہ آگ انہیں جلا سکے، نہ زمین انہیں گلا سکے۔ وہی تخم جسم ہے، لہٰذا روز قیامت روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ جسم دیگر میں، یعنی جو جسم آج ہے اسی جسم میں قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سبھی کو پیدا فرمائے گا، چاہے ہمارے اعضاء اور اجزاء کہیں پر بھی تقسیم ہو کر کے کچھ بھی ہو گیا ہو۔ سبحان اللہ، کیا قدرت اللہ تعالیٰ کی۔ بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جیسے کہ ایک مثال دے کر سمجھا رہے، بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے، پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، قوی ہیکل جوان بیماری میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں ہی روز قیامت کا عود یعنی پلٹنا، عود مطلب پلٹنا، روز قیامت کا عود ہے، وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یا راکھ ہو گئی ہو، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہو، رب جل وعلا انہیں جمع فرما کر اس پہلی ہیئت پر لا کر انہی پہلے اجزاء اصلیہ پر کہ محفوظ ہے ترکیب دے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابقہ میں بھیجے گا۔ اسی کا نام حشر ہے۔ عذاب اور تنعیم، تنعیم کہتے ہیں نعمت کا ملنا، جیسے عذاب ہو گیا پنشمنٹ، تنعیم ہو گئی نعمت یعنی بلیسنگز۔ تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ نمبر 10، مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسم شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال اور ثواب اور عذاب جو کچھ ہو وہی پر اسے پہنچے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسئلہ، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام اور علماء دین اور شہداء اور حافظ قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہو، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہے، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت نہ کی، اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں یہ خبیث کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، گمراہ، بددین، خبیث اور مرتکب توہین ہے۔ اللہ اکبر۔ معاد اور حشر کا بیان۔
بے شک زمین و آسمان اور جن و انس ملک سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیشگی اور بقا ہے۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ نمبر ایک، 3 حسف ہوں گے۔ حسف یعنی ارتھ، یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ نمبر دو، علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہے اور ان کے دلوں سے علم محو کر دیا جائے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ علماء کرام ہمارے سامنے زندہ ہے اور ان کے دلوں سے علم غائب ہو جائے گا یا علم کو نکال دیا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام اس دنیا فانی سے رخصت کر جائیں گے۔ نمبر 3، جہل کی کثرت ہوگی، یعنی جہالت کی کثرت ہوگی۔ نمبر 4، زنا کی زیادتی ہوگی اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسا گدھے جفتی کھاتے ہیں، بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا۔ اللہ۔ نمبر 5، مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ نمبر 6، علاوہ اس بڑے دجال کے اور 30 دجال ہوں گے کہ وہ سب دعویٰ نبوت کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی، جن میں بعض گزر چکے، جیسا مسیلمہ کذاب، طلحہ بن خویلد، اسود گنسی، سجاح عورت کے بعد کو اسلام لے آئی، غلام احمد قادیانی وغیرہ، اور جو باقی ہے ضرور ہوں گے۔ نمبر 7، مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ نمبر 8، ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گے۔ نمبر 9، دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسا مٹھی میں انگارے لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 10، وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے، اور مہینہ مثل ہفتے کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی بہت جلد وقت گزرے گا۔ نمبر 11، زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا ہوگا، یعنی بھاری گزرے گا، کہ اس کو تاوان اور ٹیکس سمجھیں گے۔ نمبر 12، علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ نمبر 13، مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا، یعنی مرد اپنی عورتوں کی اطاعت کریں گے، عورتوں کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ نمبر 14، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ نمبر 15، اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی، یعنی دوستوں کے ساتھ اچھے سلوک رکھے گا لیکن باپ کے ساتھ جدائی اختیار کرے گا۔ نمبر 16، مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ نمبر 17، گانے باجے کی کثرت ہوگی۔ نمبر 18، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ اگلوں یعنی جو گزر چکے، جو لوگ ابھی گزر چکے، مر گئے، ان لوگوں کے اوپر لوگ لعنت کریں گے۔ نمبر 19، درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، کوڑے کی پھنچی جوتے کا تسمہ کلام کرے گا، اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا وہ بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی۔ نمبر 20، ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ نمبر 21، دجال کا ظاہر ہونا، کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ 40 دن میں پہلے دن سال بھر کا برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینے بھر کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن 24 گھنٹوں کے ہوں گے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گے، یعنی اس کے ساتھ ہوں گے، جن کا نام جنت اور دوزخ رکھے گا، جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گے، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ آرام کی جگہ ہوگی، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔
مردے جلائے گا، زمین کو حکم دے گا وہ سبزہ اگائے گی، آسمان سے پانی برسائے گا، اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے، اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کی دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیطان کے تماشے ہوں گے جن کو واقعات سے کچھ تعلق نہیں، اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے، البتہ مدینہ المنورہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہوں گے، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافرا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا، اور کافر کو نظر نہ آئیں گے۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت میں موجود ہوں گے، امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنے لگے گا جیسا پانی میں نمک گھلتا ہے، اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر تک پہنچے گی، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچے گی وہاں تک ان کی سانس کی خوشبو پہنچے گی۔ وہ بھاگے گا، یہ تعقب فرمائیں گے یعنی پیچھا کریں گے، اور اس کے پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ جہنم واصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کا ہمارا درس یہیں تک، انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی قیامت کی نشانیاں نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔